محترم ناظرین، واقعہ کربلا اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں۔ ان جنگوں کا سلسلہ کافی مدت تک جاری رہا۔ مختار سقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کر مارا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد آجر یعنی بدکار آدمی سے بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم حکمرانوں کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مختار سقفی کو مقرر فرمایا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے بعد ہونے والا ایک اہم واقعہ بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بدبخت قاتلان امام حسین علیہ السلام کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کتب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب اخروی جس کا وہ مستحق ٹھہرا، وہ دنیا میں ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اور وہ شخص جو معرکہ کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے کے غرض سے آیا تھا، اسے دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں رہ سکا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، کچھ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہو گئے، اور بعض کی دولت و حکومت قلیل مدت تک جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ جب واقعہ کربلا کے بارے میں ہر کسی کو پتہ چل گیا تو یزید کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ مدینہ کے لوگ یزید سے شدید نفرت کرنے لگے۔ یزید نے اپنے چند خوشامدی بھیجے کہ جا کر انہیں سمجھاؤ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے محبان اہل بیت نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے وہ کمیٹی کربلا، کوفہ اور شام گئی، اور پوری چھان بین کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ یزید کے ہی حکم سے ہوا ہے، لہٰذا ہم یزید کے باطن مشن کی تائید نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ عزت کی موت مرنا ذلت کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ صرف زندہ رہنا ہی مقصد نہیں، بلکہ ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یزید نے کربلا میں قیامت برپا کرنے کے بعد مدینہ و مکہ شریف لشکر بھیجا اور ایک اور کربلا برپا کر دی کہ مکہ کو آگ لگا دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جنت سے آنے والے دمبے کے سینگ جو کعبے کے اندر تھے وہ جل گئے۔ کہتے ہیں اسی دن یزید مہلک امراض میں مبتلا ہوا، یعنی واقعہ کربلا کے صرف 2 سال بعد درد کولنج اٹھا۔ 3 دن بستر مرض پہ تڑپتا رہا، پانی پانی کرتا، لیکن جب قطرہ منہ میں ڈالتے تو تیر بن کر حلق سے اترتا اور تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ ایڑنیاں رگڑتا، سر پٹکتا ہوا کتے کی موت مر گیا۔ اس کے بیٹے معاویہ اصغر کو زبردستی تخت پر بٹھایا گیا تو وہ چیخیں مار مار کر تخت سے نیچے اتر آیا کہ جس تخت کی بنیاد پر اہل بیت کا خون ہوں، اس تخت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ روتا روتا کمرے میں اندر چلا گیا اور 15 دن بعد اس کی لاش ہی باہر نکالی گئی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ جو رہا وہ نام حسین تھا، جس سے زندہ رہتی ہے کربلا۔ اسی طرح قاتلان امام حسین کو مختار سقفی کے حکم سے پکڑ کر ٹکڑے کیے گئے اور ان کو آگ میں جلایا گیا۔ مالک بن بشیر جس نے امام کے سر سے امامہ اتارا تھا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ جو قاتل بھاگ گئے وہ طرح طرح کی آفات و بلیات میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گئے۔ ہر جاجم
ایک روایت میں آتا ہے ابو الہنو کوفی نے بتایا سر حسین علیہ السلام پر پہرے کی میری باری تھی، میں نے یکلہت ایسی آواز سنی گویا زمین پھٹ رہی ہے۔ اس دوران ایک بزرگ لمبے قد والا سفید کپڑوں والا آیا اور حسین علیہ السلام کے سر کو بوسے دینے لگا۔ میں نے چاہا کہ سر اس سے لوں اور صندوق میں بند کر دوں کہ اچانک ایک اور شخص نے مجھے ڈانٹ کر کہا، اے خبردار پیچھے ہٹ جا، تو جانتا نہیں کہ یہ آدم علیہ السلام ہے؟ اور اسی طرح نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آئے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما جاریار صحابہ و کبار امام حسن، امام امیر حمزہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور تمام سروں کو بوسے دیتے رہے۔ اور پھر ایک نور کی کرسی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہوئے، اور پھر ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں آگ کا گرز تھا۔ فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مارنے لگا، تو میں نے دہائی دی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے بچائیے۔ فرشتے نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا جس سے میرا منہ سیاہ ہو گیا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا گیا تاکہ میں یہ واقعہ دن کو تمہیں سناؤں، اور 50 پہرے داروں کو قتل کر دیا گیا۔ ابو الہنوک نے یہ واقعہ سنایا، پھر ایک آہ بھری اور اس کی شکل سیاہ ہو گئی، پھر زمین پر گرا اور جان نکل گئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کلیجہ کٹ گیا، پتا پھٹ گیا اور ذلیل و رسوا ہو کر مرا۔ اسی طرح اور جو لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے، سب کے سب افوات و مبلیات میں مبتلا ہو کر کتے کی موت مرے۔ اسی طرح عبیداللہ ابن زیاد کو بھی اس کے ظلم کا بدلہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فاسق ظالم عبیداللہ ابن زیاد کو بدلہ یہ دیا کہ اس کا قتل ابراہیم ابن الاشتر کے ہاتھ 8 ذی الحجہ 66 ہجری کو اس زمین پر کرایا جسے جازر کہا جاتا ہے، اور اس میں اور مزوصل میں 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ مختار بن عبید ثقفی نے اسے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور جب ابن زیاد قتل ہو گیا تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور مختار ثقفی کے سامنے دارالامارت کوفہ میں رکھے گئے۔ تو ایک اژدہا پتلا سانپ آیا اور چھانٹ کر ابن مرجانہ عبیداللہ ابن زیاد کے منہ میں گھسا، اور اس کی ناک کی نتھوں سے گھسا، اور اس کی ناک کی نتھوں سے گھستا ہوا منہ سے نکل آیا۔ وہ یہی سب کرتا آیا کہ ان سب سروں میں سے ابن زیاد کے سر میں گھستا ہے اور نکلتا ہے۔ پھر مختار نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو ابن زبیر کے پاس بھیجا تو وہ مکہ معظمہ میں لٹکائے گئے، اور ابن الاشتر نے ابن زیاد کی لاش اور باقی لاشوں کو جلا دیا۔ سانپ کا واقعہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 219 پر بھی موجود ہے، جبکہ دیگر عبرتناک واقعات البدایہ میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ قصر ایران نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے ہیں، اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد نہ کسرا رہا نہ اس کی حکومت رہی۔ خط کے ٹکڑے کرنے والے کی حکومت جب نہیں بچ سکتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ٹکڑے کرنے والے کی حکومت کیسے باقی رہ سکتی تھی؟ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگھوں تو خونے شہیداں کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مروان نے اپنے حکومت کا اعلان کر دیا۔ ادھر کوفہ میں مختار ثقفی نے شہدائے کربلا کے انتقام کا نعرہ لگایا۔ ابن زیاد جو یزید کی حکومت میں پہلے بصرے کا اور پھر کوفے کا گورنر ہوا، مروان کے دور میں وزیر اعظم بن گیا، مگر مختار ثقفی کا نعرہ رنگ لایا، ساری عوام اس کی شانہ بشانہ ہوئی، مروان کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ ابن زیاد بدنہار کا سر کاٹ کر واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم و حرام پر ہی استھال میں رکھ کر مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا، جس میں امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد اور یزید کے پاس لایا گیا تھا۔ جو یزید پلیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو ذرا برابر پسلا نہ سکا، وہ امام حسین کو راہ حق سے ہٹا کیسے سکتا تھا؟ کیونکہ حسین کے غلاموں کی شان یہ ہے
کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں، اور یزید کے حمایتی بھاگ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے غلاموں کو راہ راست سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور یزید کے پیروکار کو سیدھی راہ پر لایا نہیں جا سکتا۔ باطل حق کو مٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، مگر نہ تو حق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی حق کا ایک جھونکا برداشت کر سکتا ہے۔ نمرود نے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں بچے مروائے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور کیا کیا جتن نہ کیے، مگر وہی ابراہیم علیہ السلام نمرود کی وسیع و وریز حکومت اور خود اس کی اپنی بدبودار ذات کے خاتمے کا سبب بن گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کر ڈالے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مٹانے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر بھیجا۔ شاید اس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر قوت پروردگار کے بارے میں سن رکھا ہوگا، اس لیے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے بھی لاکھوں کا لشکر بھیجا۔ مگر ہوا کیا؟ آج اس حسین علیہ السلام کی اولاد ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک اور پوری دنیا میں موجود ہے، مگر کوئی غیرت مند انسان یزید تو کیا مگر یزید کے کسی سپاہی کی اولاد کہلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو پھر کسی نے یزید کو ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ تیرا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں کئی واقعات ہوئے، فتوحات بھی ہوئیں، ظلم بھی ہوئے، مگر کسی واقعے کو اس قدر یاد نہیں کیا گیا جتنا کہ واقعہ کربلا کو، جو 1400 سال کے بعد آج بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف دھوم مچ جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آج ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اور بطور واقعہ یا کہانی اس کو یاد نہیں رکھا گیا بلکہ مشن کے طور پر۔ اور دوسری طرف دیکھو تو یزید کے اس ظلم کے بعد کیا ہوا کہ جو ہونا تھا وہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں مگر ظلم سے نہیں چل سکتی، کیونکہ اندھیروں کے مقابل آفتاب بھی آیا ہی کرتے ہیں، اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔